بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 86 اور چوتھی قسط ہے، اور واقعہ چل رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، پیج ہے 96۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ہے یعنی کہ مصنف ہیں اس کتاب کے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے واقعات اور قصے آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کو جا رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے۔ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب، تیری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر شب؟ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے، قولہ تعالی الیس الصبح بقریب۔ ترجمہ، اے لوط، ابھی تک صبح نزدیک نہیں ہوئی، یعنی اے لوط، صبح ہو رہی ہے مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہیں کیا۔ اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہوئیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ معمولی سی حرکت کی اور حکم خدا وہ فی الفور تمس ہو گئے، یعنی آنکھ، ناک، منہ ان کے یکساں ہو گئے، جیسا کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، وَلَقَدْ رَأَوْدُوهُ عَنْ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذَرَ۔ ترجمہ، اور تحقیق ارادہ کیا حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر دست درازی کا، تو کھو دیں ہم نے ان کی آنکھیں۔ اب چکھو عذاب میرے کو اور پہنچو اس مصیبت کو جو تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی ان پر شدید عذاب الہی نازل کیا گیا، اور وہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکے اور مجرموں کو کردار کی سزا دے سکے، اور مجرموں کے کردار کی سزا دے۔ قولہ تعالی وَلَقَدْ صُبَحَاهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذَرِ۔ ترجمہ، بے شک نازل ہو ان پر عذاب صبح کے وقت، سو وہ بہت بڑا عذاب تھا، تاکہ تم کو معلوم ہو جاوے میرا عذاب اور مصیبت۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں نہیں اور نہ ناک نہ منہ لگے واویلا کرنے، اور اسی غصے میں بولے کہ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے لوط، تو اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان پر برے فعل سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا، اسی وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر انہی فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا، تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شیل ہو گیا۔ پھر توبہ کی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا اور وہ سب اچھے ہو گئے۔ بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی کہ تم اپنے اہل و عیال و اطفال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ ان مردوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دی ہیں، یعنی مردودوں نے
اور کیونکہ ان مردودوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو مہ اہل و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ ناظرین، یہ ہم ویلاگ وہیں کلوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ جو ہوگا ہمارا وہ انشاءاللہ 5ویں قسط کی صورت میں، اور ویلاگ نمبر ہوگا 87، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیونکہ تحریر تھوڑی لمبی ہے، واقعہ تھوڑا لمبا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تسلسل سے آپ تک پہنچایا جائے۔ یا رب مدین پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو، رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو، در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں، عشق نبی میں ٹھوکر کھانا نصیب ہو۔